الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41، اس آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میرے بہت سارے احسانات ہیں تمہارے اوپر میں نے عذاب مسلط کیا تھا، وہ عذاب میں نے تم سے اٹھا دیا، وہ پریشانیاں تمہارے، وہ دکھ، وہ درد تم سے ہٹا دیے، تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ابھی میری عبادت کرو اور میری بات مان جاؤ۔ تو آج کے اس آیت میں اللہ رب العزت دوسرا حکم بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ۔ امر ہے، یہ حکم ہے، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس پر اشارہ ہے اس آیات کے اندر قرآن کریم کی طرف کہ ایمان لے آؤ، بما، اس چیز پر، انزلتو، جو میں نے اتارا ہے۔ انزال کہتے ہیں کسی چیز کے اترنے کو، جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو اس کو نازل کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیے، میری طرف سے نازل ہوا ہے، تو تم ایمان لے آؤ، بما، اس پر، انزلتو، جو میں نے اتارا، انزلتو، جو میں نے اتارا۔ انزلتم اگر ہو جائے تو وہ جمع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر یا اس پر، انزلتو، جو میں نے اتارا۔ اور اس کتاب اور اس قرآن کا ایک کمال یہ ہے اے بنی اسرائیل کہ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما، ان چیزوں کا، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تم لوگوں کی کتاب تھی، اس سے پہلے تورات، اس سے پہلے انجیل، اس سے پہلے زبور، یہ قرآن میں نے ایسی کتاب اتارا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تمہارے کتابوں کا تصدیق کرتا ہے کہ جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق تھی، تو اس لیے تم اس کتاب کے اوپر، اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا، وَلَا، اور، تَكُونُوا، مت بنو، وَلَا تَكُونُوا، اور مت بنو، اول کافر بہ، اول کافر، پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس کتاب کا۔ اب یہ جو بھی ہے اس میں ضمیر راجع ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یا تو قرآن کی طرف ہے اور یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نہ ہی جس قرآن کریم کا۔ ابھی سب سے پہلے انکار کرنے والے، سب سے پہلے کافر مت بنو، اس سے کیا مراد ہے؟ ان بنی اسرائیل سے پہلے تو اس قرآن کا انکار مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی مشرکین مکہ نے کیا تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں اور ہے بھی اسی طرح کہ یہ آیات میں اللہ رب العزت حکم دے رہے بنی اسرائیل کو، تو چونکہ بنی اسرائیل یا یہود میں سے ایسی بات اللہ رب العزت نے پہلے کسی سے نہیں کہی تھی کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، تم میرے نبی کو مانو، تم میری قرآن کو مانو، چونکہ پہلی بار بنی اسرائیل کو یا یہود کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ تم اس کتاب کو بھی مان جاؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان جاؤ، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے یہ بات کسی سے کی نہیں، تو اگر تم نے انکار کیا تو یہ دنیا میں سب سے پہلے کافر بن جاؤ گے کہ سب سے پہلے میری بات نہ ماننے والے یہود میں سے تم لوگ ہوں گے، جو کہ ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس بات کو کہ ان چیز کی بنیاد فلاں نے رکھی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور مت بنو اول کافر بہ، سب سے پہلے انکار کرنے والے کافر۔ کفر منکر کو کہتے ہیں، انکار کو کہتے ہیں، کسی چیز کو نہ ماننے کو کہتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو مسترد کرنے کو کافر کہتے ہیں، کسی چیز کو سمجھنے کے باوجود بھی اس سے منہ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول منکر نہ بنو۔ تم سے پہلے یہود میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا منکر انکار نہیں کیا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اول کافر سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت لو بِآيَاتِي، میری آیات کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا توڑی سی۔ دیکھو اللہ رب العزت یہود کو بھی یہ جو دوسرا فقرہ ہے اس میں یہود اور امت محمدیہ دونوں شامل ہے کہ اللہ رب العزت کے آیات کے بدلے اجرت مت لیا کرو، قرآن کے بدلے اجرت مت لیا کرو۔ بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے قراء ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ قرآن کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے منع فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت لو، مت خریدو، بِآیاتی، میری آیات کے بدلے، میرے احکام کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، اس دنیا کو جو تھوڑی سی ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ناظرین کرام، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، فرینڈ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ وزٹ کیا کریں۔ میں اس چینل کے اندر فقط قرآن کریم کا ترجمہ نشر کرتا ہوں، جس سے آپ کو دونوں جہانوں کا فائدہ ہوگا۔ والصلاۃ والسلام۔